غوث جلی نے پڑھایا تھا نا، آج اس پارک میں حضور غوث کا سگ یہ تمہیں سنانے لگا ہے. صرف دکھا رہا ہوں، یہ میں سنا لاہور کا کوئی کراچی کا بڈھا بولا، کوئی لاہور کا بڈھا بولا، کوئی ڈیر اسماعیل خان کا بولا، تو کوئی پنڈی کا بڈھا بولا. سٹھے آ گئے نا بڈھے ہیں. کہتے ہیں پہلا نمبر. میں نے کہا ادھر یہ کون ہے؟ علی کے بیٹے، زہرا کی اولاد، حسن کا شہزادہ، حسین کا راج دلارا، نجیب الطرفین سید، آل نبی اولاد علی اور غوث جلی. یہ میں دکھا رہا ہوں، دیکھنا یہ علماء بھی دیکھ لیں. یہ سارے یہ عنوان ہے الخلفاء الراشد. پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے، کون آلہ، پھر کون آلہ، پھر کون آلہ، پھر کون آلہ، پھر کون آلہ ہیں. پہلا نمبر کس کا؟ یہ عنوان ہے. یہ صرف ایک پیج میں آگے کروں گا، دیکھنا. غوث پاک ہیں تو پتر علی کے، پر عقیدہ کیا بتا رہے ہیں؟ عقیدہ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک پیج آگے کروں گا، دیکھنا پہلا نمبر کس کا بتاتے ہیں. خلافت ابی بکر صدیق. ایک گلاں مڑ تینوں شاید ہی کوئی دسے، ویلا تیرا سمبوں لے گیا معاف چا کری. دوجا نمبر خلافت عمر الفاروق، تیجا نمبر خلافت عثمان، چوتھا نمبر فرمایا خلافت علی ابن ابی طالب. آگے بھی دکھا دوں اگر دل کرتا ہے تو. چاکہ وہ ایک بندہ ہے 70 سال سے اوپر، ہمارے لوگ زرق برق لباس دے کے تو بک جاتے ہیں اور پسپا ہو جاتے ہیں. رہتا وہ زیادہ تر باہر چٹے چوڑوں میں ہے، کبھی کبھی پاکستان وارد ہوتا ہے تمہارے قریبی دائیں بائیں. اور اس کے بعد پھر وہ 3-4 سال پہلے حضرت امیر اہل سنت اللہ ان کی حیاتی کرے جیو 1000 برس. حضور امیر اہل سنت جیو 1000 برس. انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس کر دیا تو اتنا اس کے ہاں کھلبلی مچی اور اندر اتنا کیڑوں نے تھنگ کیا، دوڑا دوڑا باہر سے آیا پاکستان. اور یہاں 21ویں شب کو رمضان میں 3 گھنٹے تک بول بول کے بڑبڑا کے چیخ کے کہہ رہا تھا 1300-1400 سال میں کسی نے امیر معاویہ کی شان نہیں بیان کی. اور میں نے کہا سن، جب گردن دبا دیں گے اور فکر رضا کے ساتھ ہم تیرا گلا دبا کے رکھ دیں گے. یہ مت سوچ رضا جاتا رہا، رب کعبہ کی قسم گلی گلی میں رضا کی اولاد موجود ہے. ہم تیرے چھاتی پہ چڑھ کر حضور کی عزتوں پر پیرا دیں گے. اور میں نے کہا تو ہے کون؟ 3 گھنٹے تک بولتا رہا. کہتا ہے 14-15 صدیوں میں کسی کتاب میں کوئی شان امیر معاویہ نہیں آئی. میں ادھر سنیو، میں اپنے مسلک کا ایک ادنا ترین طالب علم، رضا کے دسترخوان کا ایک ادنا ترین ریزہ خار، میں یہاں سے لے کر کراچی تک، وہاں سے ہزارے تک، وہاں سے کوئٹہ تک، وہاں سے کشمیر تک، شرق غرب کے ہر صحابہ کے دشمن کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں شان امیر معاویہ ایک نہیں 1000 کتابوں سے دکھانے کو تیار ہوں. اور اگر تمہارے اندر دم خم ہے، کوئی اس پر ناراض نہ ہو. کیوں؟ وہ صحابہ کو بھونکیں تو ہم آگے سے جواب بھی نہ دیں. یہ کیا غیرت ہے؟ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ کوئی ابو بکر کو بولے، عمر کو بولے، عثمان علی کو بولے، صحابہ اہل بیت کو بولے، امی عائشہ کو بھونکے اور ہم اس کو چھوڑ دیں. نہیں، ہم دلیلیں دے دے کے اس کی نسلوں کو بھی ساڑ کے رکھ دیں گے. اور ادھر کہتا ہے کہ جی شان امیر معاویہ تو 14 صدیوں میں کتابوں میں آئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہے کون تو؟ کہتا ہے میں قادری ہوں. میں نے کہا قادری تو وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کا ماننے والا ہو، جو سلسلہ قادریہ میں حضور غوث پاک کا منگتا اس کو قادری کہتے ہیں. میں نے کہا سن، یہ ہیں عبد القادر میرے ہاتھ میں. تو کہہ رہے 14 صدیوں کے، کسی کتاب میں نہیں. یہ عقیدہ اہل سنت کی کتاب ہے. صدیق، عمر، عثمان، علی، اور اب پورا چیپٹر ہے
خلافت معاویہ. جو زندہ بیٹھا ہے وہ بولے خلافت معاویہ. کہتا آئی نہیں ہے. یہ دیکھ اب مجھے پھر وہی آ جاتا ہے کہ تسی بیریئر لا دیندے ہو وگرنہ ہون اسی ایچی بیچی پھیر جائیے. آئی دی تئی کر دئیے. ہون دلیلاں دے دے کے یہ میرے پاس 12 صدیاں پرانی اس امت کی کتاب ہے. اور وہی بندہ جو کہہ رہا تھا 14 صدیوں میں شان امیر معاویہ نہیں آئی کسی کتاب میں, ابھی اس نے اپنا نیا بورڈ بنایا. نیا بورڈ. اور جب اس بورڈ کا پہلا جلسہ سیریمنی جس کو کہتے ہیں افتتاحی تقریب کی تو اس کے اندر کہنے لگا جو کتابیں ہم اپنے نصاب میں پڑھائیں گے ان میں ایک کتاب حضور غوث پاک کی غنیت الطالبین بھی ہے جو پڑھائیں گے. میں نے کہا او کل اللہ 3 سال پہلے کہتا تھا 14 صدیوں میں کسی کتاب میں معاویہ ہے ہی نہیں. اب جو تو پڑھائے گا نا اس غنیہ میں شان امیر معاویہ بھی لکھی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کسی کی بلڈنگ بڑی ہو تو علم بڑا ہوتا ہے. میں نے ان کا ایک بہت بڑا گرو ہے اس ادارے کا, مجھے فون کر کے کہتا ہے میں ہم جڑا والا سے تقریر کر کے گھر پہنچے 1:45 ہیں. میں موبائل آن کیا, فون کہتا ہے جی حضرت آپ نے ہمارے قائد محترم کے بارے میں بڑے سخت لفظ بولے. میں نے کہا کون تیرے قائد, مجھے سمجھ تو گیا تھا. میں نے کہا کون تیرے قائد محترم, نام لیا نا. کہتا ہے دیکھیں جی اعلیٰ حضرت کا بھی ادب کرتے ہیں, وہ اپنے دور کے مجدد تھے, اپنے دور کے مجدد ہیں. میں نے کہا اچھا. میں کہا میری گل کان کھول کے سنی تے اپنے مجدد آنکھ صرف مجدد جو ہے نا باب تفیل جدد یجدد التجدید فهو مجدد وجدد یجدد التجدید فذاک مجدد لم یجدد لا یجدد لن یجدد لا یجدد لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد. میں نے کہا اس باب سے صرف صرف صغیر کی گردان سنا دو ہمیں. میں نے کہا 1370 سے اوپر جا کے ابھی بھی اس کو نہیں پتا مبدل منہ بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے, موصوف صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ابھی بھی وہ مضاف الیہ کو مرفوع پڑتا ہے. میں نے کہا کچھ ہوش کر, صرف زرق برق لباس نہ دیکھ, چمکدار لباس نہ دیکھ, پیسہ نہ دیکھ, یہ دیکھ سینے میں مدینے والے کا پیار ہے یا نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. بہرحال میں یہ دیکھا, میں چاہوں ابھی بھی اس وقت میرے آگے جو کتابیں موجود ہیں بخاری مسلم, میں ابھی پڑھ کے ان میں سے بھی باقاعدہ مکو ٹھپ کے جا سکتا ہوں. پر یہ وہ پھر وہی بات ہے کہ آپ نے دائیں بائیں بیریئر جو لگائے ہوئے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے, مجھے آ رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم اپنے عقیدے پر ہر مسئلے پر دلائل رکھتے ہیں, ہر مسئلے پر دلائل رکھتے ہیں. اور وہ حدیث میں زبانی سنا دیتا ہوں, بات ختم. سید عائشہ پاک کا حجرہ تھا. سید عائشہ پاک فرم حدیث کے لفظ بھی سن لو. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلادہما ہندی. سیدہ پاک کہتی ہیں حجرہ میرا, گھر میرا تھا اور نبیوں کا امام بھی تھا, میرے بابا صدیق بھی تھے, میں بھی تھی. ہو کیا رہا تھا کہا میرے بابا ابو بکر اپنا میلاد سنا رہے تھے, مصطفیٰ اپنا میلاد سنا رہے تھے. اور یہ جو سامنے آپ کے بینر پر لکھا ہوا نا میلاد, یہ لفظ میلاد بھی ہم نے خود گھڑا نہیں, نبی کے گھر والوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سمجھ آئی؟ میلادہما. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آباد رکھے, شاد رکھے, جنے بن کے جیو. کیا ہاں, گیدڑ کی ایک دن کی جنے کی سوری جنے کی ایک دن کی اور گیدڑ اور بزدل کی 1000 سال کی عمر کا کوئی مقابلہ. وہ بولو کوئی مقابلہ, اونچا بولو کوئی مقابلہ, ایسے کر کے بولو کوئی مقابلہ. ایک دن جیو لیکن دلیر بن کے جیو, حضور کے بن کے جیو. اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, پھر کا کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس سے رزق سے آتی ہو پرواز
عزم کوتاہی اور دارا و سکندر سے مرد فقیر اولا ہو ادھر ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ اور آئینے جوان مرداں حق گوئی او بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت